نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ گزشتہ درس میں ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اور ان کی صبر کا ذکر ہوا تھا۔ آج مزید کچھ انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، اور یہ ذکر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ یہ جو انبیاء گزرے ہیں ان پہ بھی مشکلات آئی لیکن انہوں نے صبر کیا، تو آپ بھی صبر فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان انبیاء کا ذکر کرنا اس لیے ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ انبیاء بھی جو آئے ان پر بھی مصائب آئے، مشکلات آئیں، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، میرے بندوں کا ذکر فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، اولی الایدی والابصار، یہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ اولی الایدی والابصار، یہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کا سارا سلسلہ آپ سے چلا ہے، آپ پر بے شمار مشکلات آئی، مصائب آئے، آپ کو بابل سے نکالا گیا، آپ شام آئے، فلسطین آئے، وہاں سے پھر ہجرت کا حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ جائیں، وہاں جا کے اپنے زوجہ محترمہ اور بیٹے کو وہاں چھوڑا۔ تو یہ ساری آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر آئیں۔ وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یہ تین نبیوں کا نام ایک ہی جگہ ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، یہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تو سارے انسان ہوتے ہیں، لیکن سارے انسان ہاتھوں سے یا آنکھوں سے وہ کام نہیں لیتے جو انہوں نے لیا۔ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر ہاتھوں سے جا کے اس پہ عمل کرتا ہے۔ پہلے آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ دیکھ کر فیصلہ دماغ پہ جاتا ہے، دماغ کے بعد ہاتھوں پہ آتا ہے کہ یہ کام میرے لیے فائدہ مند ہے یا فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہاتھ اور آنکھیں تو سب کی ہے، لیکن سب نے ان سے وہ کام نہیں لیا جو ان نبیوں نے لیا۔ ہم تو آنکھوں سے بھی وہ کام نہیں لیتے، نہ ہاتھوں سے وہ کام لیتے ہیں۔ تو ہاتھ اور آنکھیں اللہ نے اگر دی ہے تو جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یہ جو لوگ تھے یہ میرے خاص چنے ہوئے لوگ تھے، خاص ممتاز کر دیا تھا میں نے ان کو، چن لیا تھا، ذکر الدار، آخرت کے یاد دہانی کے لیے۔ تو اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ کس انسان میں کیا صلاحیت ہے۔ تو نبی ہر بندہ تو نہیں بن سکتا،
نہ یہ کسی عبادت سے بندہ بن سکتا ہے کہ اس نے زیادہ عبادت کی تو نبی بن گیا، یا زیادہ پڑھا تو نبی بن گیا. نہیں، نبوت ایک خاص منصب ہے جو کہ اللہ، اور پھر اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا مطلب ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا. اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوا. کبھی تھوڑی بہت لغزش ہوئی لیکن فوراً انہوں نے اس سے بھی رجوع کر لیا، توبہ کر لیا. جس طرح کے پیچھے سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں گزرا ہے. فرمایا کہ یہ ہمارے چنے ہوئے بندے تھے اور یہ آخرت کی یاد کرتے تھے. ان کے جب چنا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، آخرت کے گھر کو یہ یاد رکھتے تھے. تو ان نبی جو ہوتا ہے ہر وقت ان کے پیش نظر آخرت رہتی ہے، آخرت کو نہیں بولتے. باقی انسان ساری زندگی گزر جائے آخرت کو یاد ہی نہ رکھے ہماری طرح، لیکن اللہ کے نبی ایسے نہیں ہوتے. ہمیشہ ان کی نظر کہاں ہوتی تھی؟ آخرت پر. اللہ فرماتے ہیں انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، اور بے شک ہم نے ان کو چن لیا تھا اور یہ نیک لوگوں میں تھے. مصطفین الاخیار، نیک لوگوں میں تھے. تو اللہ کے نبی اللہ کے منتخب کردہ ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور ممتاز لوگ ہوتے ہیں. پھر آگے اللہ پاک نے مزید 3 انبیاء کا ذکر فرمایا. وَاذْكُرْ، اور ان کے سامنے آپ یاد کریں، ان کو بتائیں، اسماعیل والیسع وذا الکفل، اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام اور ذا الکفل علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام تو مشہور نبی ہیں، حضور اپنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں آپ پلے بڑے ہیں. پھر آپ کو ذبح کے لیے بھی پیش کیا گیا. ایک نبی ہے والیسع وذا الکفل. یسع، یہ جو اللہ کے نبی ہے ان کا صرف نام آیا ہے قرآن میں 2 دفعہ. ایک پیچھے گزر چکا ہے سورۃ انعام میں، اور ایک یہ ہے. تو یسع بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن باقی ان کے حالات قرآن نے بیان نہیں کیے کہ وہ کس قوم میں آئے تھے، کہاں آئے تھے، لیکن تھے اللہ کے نبی. اور اسی طرح ذا الکفل جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی تھے. تو ذا الکفل جو ہے ان کے ذا الکفل ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی کی ضمانت لی. ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ تھانے میں چلے جاتے ہیں، جیل میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کو ضمانت دینی پڑتی ہے. تو انہوں نے کسی کی ضمانت دی اور وہ بندہ بھاگ گیا. جب بھاگ گیا تو پھر ان لوگوں نے 14 سال جیل کاٹی اس کی جگہ سے. تو ہر ایک کی ضمانت نہیں لینی چاہیے. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ضمانت لے کے خود بھاگ جاتے ہیں. تو دیکھ بھال کی ضمانت، پیغمبر کے ساتھ یہ ذا الکفل کہ کفالت لی انہوں نے نا، انہوں نے ضمانت لی. فرمایا کہ وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار، اور یہ سب کے سب اللہ کے منتخب اور نیک بندے تھے. آج جن انبیاء کا ذکر ہوا، 5 نبیوں کا ذکر ہوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا ذکر کیجئے. یہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ بھی انہوں نے بھی اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور ان پر مصیبتیں بھی آئیں، انہوں نے صبر کیا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان مصائب پر جو کہ مشرکین کی طرف سے آپ کو پیش آتے ہیں، ان پر آپ صبر فرمائیں. اور ہمیں بھی اس میں یہ پیغام ہے کہ مصائب آئیں گی، مشکلات آئیں گی، لیکن صبر سے کام لینا ہے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.